بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر یہ لیکچرز راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 14 11ویں جماعت، مسئلہ نمبر 2012 خرید و فروخت کے احکام۔ خرید و فروخت کے احکام میں سب سے پہلے انہوں نے ایک روایت کو بیان کیا ہے ایک مسئلے کے ضمن میں، جو مسئلہ نمبر ہے 2012۔ فرماتے ہیں کہ ایک بیوپاری کے لیے مناسب ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں جن مسائل کا عموماً سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے احکام سیکھ لے، بلکہ اگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کسی واجب حکم کے ترک کرنے یا حرام کام کے مرتکب ہونے کا اندیشہ ہو تو مسائل سیکھنا لازم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص خرید و فروخت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے احکام کو سیکھے۔ اگر ان کو سیکھنے سے پہلے خرید و فروخت کرے گا تو باطل یا مشتبہ معاملے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ دیکھیں، جو بھی کام انسان کرنا چاہے اس کی عقل بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور روایتوں وغیرہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب انسان کو کوئی کام کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے اس کام کے بارے میں معلومات کرے اور معلومات کرنے کے بعد اس کام کو انجام دے۔ معلومات کے بعد اس کام کو انجام دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں چوکتا نہیں ہے، اس کو ٹھوکر نہیں لگتی، غلطی نہیں ہوتی، اشتباہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آغا فرماتے ہیں کہ اگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کوئی واجب ترک ہو جائے یا کسی حرام میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہو، یعنی خطرہ ہو، خوف ہو، یقین ہونا ضروری نہیں ہے، خطرہ بھی ہو تو لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو سیکھے۔ البتہ کاروبار کے احکام میں ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہے کہ جو مسائل عام طور پر اس کو پیش آتے ہیں۔ جن مسائل کا اس کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پیش نہیں آتے ہیں، ان کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ خرید و فروخت کے جو احکام ہیں اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں جی میں تو کوئی بیپاری ہی نہیں ہوں۔ انسان روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام انجام دیتا ہے، حتیٰ خواتین جاتی ہیں خرید و فروخت کرنے، بازار جاتی ہیں، کبھی گروسری کرنے جاتی ہیں، کبھی کپڑے لینے جاتی ہیں، کبھی زیور لینے جاتی ہیں، مختلف مواقعوں پر جاتی ہیں، تو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے لے سکتے ہیں، کس سے نہیں لے سکتے، کیا لے سکتے ہیں، کیا نہیں لے سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ احکام جب خرید و فروخت کے احکام کی بات آتی ہے تو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بھیا یہ تو کاروبار کے احکام ہیں، کاروباری لوگوں کے لیے ہیں، اس کا تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ خمس میں بھی یہی تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ خمس یہ تو کام کرنے والے لوگوں کا کام ہے، جو کماتے ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے، جبکہ آغا سیستانی کے اعتبار سے خمس کا موضوع ہر طرح کا نفع ہے، چاہے کمائے بغیر ہی حاصل ہوا ہو، جیسے کہ خمس کے چیپٹر میں یہ بات بیان ہوئی۔ تو اس کا بھی تعلق، حتیٰ اس کا تعلق گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین سے بھی ہے، حتیٰ خمس کا تعلق اس پیدا ہونے والے بچے سے بھی ہے کہ جس کو تحفے اور تحائف ملتے ہیں۔ جس طرح خمس تمام لوگوں سے تعلق رکھ سکتی ہے اور سب کا مسئلہ بن سکتا ہے، اسی طریقے سے خرید اور فروخت کے احکام بھی بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب کے کام آنے والے مسائل ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کوئی کام، بزنس، کاروبار، جاب کچھ کرتے ہوں تبھی آپ کو خرید و فروخت کے احکام آپ کو ضرورت پڑے، اور اس کے بغیر آپ کو اس کی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیوپاری کے لیے مناسب ہے، تو بیوپاری یعنی بیوپاری کا یہاں پہ خاص کوئی کاروباری آدمی مراد نہیں ہے، بلکہ بیوپاری یعنی جو خرید و فروخت کرنے والا انسان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے مسائل کو جو عام طور پر پیش آتے ہیں سیکھ لے، بلکہ اگر مسائل کو نہ سیکھے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے واجب کو ترک کرنے یا حرام کو مرتکب ہونے کا خطرہ بھی ہو تو بھی ضروری ہے اور لازم ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ احکام کو سیکھے۔ پھر امام صادق علیہ السلام کی روایت پیش کرتے ہیں کہ جو شخص خرید و فروخت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے ان احکام کو سیکھے،
اور اگر ان احکام کو سیکھنے سے پہلے خرید و فروخت کرے گا تو باطل یا مشتبہ معاملے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑنے کا خوف ہے. یہ بات کا خطرہ ہے کہ وہ یا تو باطل معاملے کی وجہ سے یا ایک مشتبہ معاملہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا باطل ہے، مشکوک معاملہ ہے، اس کو انجام دینے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑنے کا خطرہ ہے. تو اس ہلاکت سے عقل بھی انسان کو یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو. اور خود قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ لا تہلکوا بایدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اس اعتبار سے بہرحال ان مسائل کو سیکھنا چاہیے تاکہ انسان جب کاروبار کو انجام دے تو ان مشکلات میں اور ان پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے معاملہ حرام یا باطل ہو سکتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے خرید و فروخت کے مستحبات کو بیان کیا ہے اس مسئلے کے بعد، اور فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت میں چند چیزوں کو مستحب شمار کیا گیا کہ معاملہ کرتے وقت بعض باتوں کا خیال رکھنا مستحب ہے. پہلی چیز یہ کہ فقر اور اس جیسی کیفیت کے سوا جنس کی قیمت میں خریداروں کے درمیان فرق نہ کرے. یعنی یہاں پر تقریباً انہوں نے کیا کہتے ہیں 4 کے قریب مستحبات کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور وہ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں فقر اور اس جیسی کیفیت کے علاوہ، دیکھیں فقر کا مسئلہ آئے تو پھر تو صحیح ہے کہ انسان گاہکوں کے درمیان قیمتوں میں فرق ڈالے، لیکن اگر کوئی فقر وغیرہ کا مسئلہ نہیں آتا تو اس کے علاوہ جو ہے جو قیمت ہے اس میں ڈفرنس ڈالنا اور فرق ڈالنا یہ نہ ڈالنا مستحب ہے. یعنی اگر ڈالے تو خلاف مستحب اس نے عمل کیا ہے. جنس میں معذرت یہ اس میں جنس میں خریداروں کے درمیان فرق نہ ڈالے. اور جنس کے اعتبار سے سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرے. یعنی بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے کہ کسی کو دے کسی کو نہ دے، بلکہ جنس کے اعتبار سے سب کو ایک ہی طریقے سے رکھے. مثلا جب فرض کریں رکھی ہوئی ہے تو جو بھی آ رہا ہے اس کو دے دے، اور ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے، اس طرح سے ٹریٹ کرے. دوسرا یہ کہ دکان میں بیٹھتے وقت کلمہ شہادتین کہے اور سودا کے وقت تکبیر کہے. یعنی جب دکان میں بیٹھے تو شہادتین پڑھ کے بیٹھے، اور جب کوئی سودا ہوتا ہے تو اس سودا کے موقع پہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہو وہ کچھ زیادہ دے اور جو چیز خرید رہا ہو وہ کچھ کم لے. مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جب چیز کو دے رہا ہو، مثلا فرض کریں آپ کی دکان ہے، آپ راشن بیچ رہے ہیں، آٹا دے رہے ہیں، دال دے رہے ہیں، چاول دے رہے ہیں، چینی دے رہے ہیں، تو آپ تھوڑی سی زیادہ دیں. 1 کلو مانگا ہے تو تھوڑی سی 5-10 گرام 15 گرام 20 گرام زیادہ کر دیں. اور اگر آپ لینے والے ہیں تو لیتے وقت مستحب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا کم لیں. لیتے وقت آپ مثلا کلو لیا ہے تو 10 گرام 15 گرام 20 گرام تھوڑا کم کر کے لیں. یہ مستحب اور آداب میں شمار کیا گیا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اگر کوئی شخص سودا کرنے کے بعد پشیمان ہو کر اس چیز کو واپس کرنا چاہے تو واپس لے لے. دیکھیں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا کہتے ہیں جب انسان کاروبار کرتا ہے یا خرید و فروخت کرتا ہے تو خرید و فروخت کی صورت میں جب آپ نے ایک چیز بیچی دوسرے نے ایک چیز خرید لی
تو آپ کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے لازم. اس کو کہتے ہیں عقد لازم. عقد لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے پکا ہے اور دونوں میں سے کسی پارٹی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو توڑے اور معاملے کو ختم کرے، مگر یہ کہ کوئی شرط وغیرہ رکھی گئی ہو یا آپ نے معاملے کے دوران ہی شرط کی ہو اور اپنے لیے آپشن رکھا ہو اس بات کا کہ میں جب چاہوں معاملہ ختم کر سکتا ہوں یا 2-3 دن میں ختم کر دوں گا، یہ جو بھی بہرحال اس آپشن کو شرعی زبان میں اور فقہی زبان میں خیار کہتے ہیں. اگر آپ نے اپنے لیے یا دونوں نے کیا کہتے ہیں یہ آپشن رکھا ہے اپنے لیے، تو ایسی صورت میں آپ اس خیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ معاملے کو باطل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ خیار نہیں رکھا ہوا، اگر آپ نے یہ خیار اور آپشن نہیں رکھا ہوا تو یہ معاملہ لازم ہے، واجب الوفا ہے دونوں طرف سے. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ جو دونوں طرف سے واجب الوفا ہو، اس میں مستحب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی پشیمان ہوتا ہے، بعد میں اس کو خیال آئے کہ یار میرے کو نہیں خریدنی چاہیے تھی یا غلط خرید لی یا بالآخر کوئی بھی وجہ ہے جس کی بنا پر وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ دکاندار اس معاملے کو ختم کر لے. اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس چیز کو واپس کر لے. اچھا، اس میں کیونکہ تعبیر میں دکاندار کا لفظ تو نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی پارٹی کا بھی ہو مسئلہ، دکاندار ختم کرنا چاہے تو دکاندار دوسری پارٹی کے لیے، اور دوسری پارٹی ختم کرنا چاہے تو دکاندار کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ختم کر دے معاملے کو. یہ مستحب بتایا گیا ہے. اس کو فقہی زبان میں کہتے ہیں اقالہ، یعنی اقالہ کرنا یعنی معاملے کو ختم کر دینا کہنے پر سامنے والے کے، اس کو مستحب قرار دیا گیا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو معاملے میں جن کا خیال رکھنا مستحب ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 2015 میں کچھ مکروہات بیان کیے ہیں معاملے کے لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا معاملے میں مکروہ ہے، جن کا قرار دینا معاملے کے اندر. پہلی چیز جنس کے عیوب کو بیان نہ کرنا، بشرط یہ کہ ملاوٹ نہ ہو. اگر ملاوٹ ہو تو حرام ہے. لیکن ملاوٹ کرنا حرام ہے، غش یعنی ملاوٹ یہ حرام ہے. اگر ملاوٹ کے علاوہ کوئی عیب ہو تو عیب کو بیان نہ کرنا یہ مکروہ ہے. یہ پہلی چیز جس کو بیان کیا گیا مکروہات معاملہ میں. دوسری چیز یہ کہ معاملہ کرنے میں، سودا خرید و فروخت کرنے میں سچی قسم کھانا یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر کوئی جھوٹی قسم کھا رہا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن سچی قسم کھانا بھی مکروہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے معاملہ کرتے وقت لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ اتنے کی پڑی ہے، یا اللہ کی قسم یہ ایسی جنس ہے یا ویسی جنس ہے، یا یہ چیز ہے یا وہ چیز ہے. یہ قسمیں کھانا معاملے کے دوران یہ مکروہ ہے. تیسرا یہ کہ کفن فروشی کا کاروبار کرنا یہ بھی مکروہ ہے. بظاہر مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ اس قسم کے معاملات سے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. تو کفن فروشی کے معاملات کرنا، کاروبار کرنا، یعنی اپنا کاروباری کفن فروشی کو قرار دیں، یہ مکروہ ہے. آذان صبح اور طلوع شمس کے درمیان سودا کرنا، یعنی طلوع عین کے درمیان، طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان سودا کرنا یہ بھی مکروہ ہے. یہ ہو گئیں 5 چیزیں. 7ویں چیز، چھٹی چیز آپ کے کورس میں انہوں نے شامل نہیں کی ہے، اور 7ویں چیز یہ کہ اگر مسلمان کوئی جنس خرید رہا ہو تو اس کے سودے میں دخل اندازی کر کے خریدار بننے کا اظہار کرنا احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے. مثلا فرض کریں زید اور عمر معاملہ کر رہے ہیں اور وہ
معاملہ کر رہے ہیں اور آپ بیچ میں دخالت دے کر اپنا اس کو بولی لگا دیں اور اپنے آپ کو طرف معاملہ بنانے کی کوشش کریں اور اظہار کریں کہ یہ چیز اس کی بجائے وہ آپ کو بیچ دے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستب یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرے. اس کام کو ترک کرنا احتیاط مستب کے مطابق ہے، بلکہ توضیح المسائل جو ابھی اس وقت کی ہے جدید، اس میں اس کو مکروہ مانا ہے. یعنی اس طرح سے دخل اندازی دینا، پرانے ورژن میں احتیاط مستحب لکھا ہے کہ ایسا نہ کرے، بلکہ اس وقت کا جو ورژن ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے. یعنی ایسا اظہار کرنا یہ مکروہ ہے. یہ تقریباً 6 چیزیں مکروہات کے اندر معاملے کے انہوں نے بیان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد